سورة المؤمن کی آیت نمبر 17۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب۔ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ پاک بہت تیز حساب کرنے والے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور آپ خبردار کیجئے ان کو قریب آنے والے دن سے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جبکہ اس کی ہولناکی کی وجہ سے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی بھی دوست۔ ولا شفیع یطاع، نہ کوئی سفارشی جس کی مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے آنکھوں کی خیانتوں کو۔ وما تخفی الصدور، اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ ہی ہے جو فیصلہ کرتا ہے حق اور سچ کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اس کے علاوہ۔ لا یقضون بشیء، وہ تو کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، کوئی شک نہیں کہ وہی اللہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ گزشتہ آیات سے آخرت کے ہی کچھ مناظر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اسی آخرت کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کا اللہ رب العالمین کا میرے آپ پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ جو چیزیں ابھی سینکڑوں سال ہزاروں سال کے بعد پیش آنی ہے وہ قرآن کریم ہمیں ابھی بتا رہا ہے۔ کس لیے بتا رہا ہے؟ کہ ان چیزوں سے آگاہ رہو، یہ ہو کے رہے گا، اور اپنے آپ کو سیدھا رکھو، غلط لائن اختیار نہ کرو، اپنی زندگی کا رخ درست رکھو، ورنہ یہ سب کچھ پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے کہ اس دن، جو قیامت کا دن ہوگا، تجزا کل نفس بما کسبت، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر جی کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ ایک معمولی سی اچھائی بھی اس دن کسی کی چھپ نہیں سکتی۔
اور ایک معمولی سی برائی بھی کسی کی اس دن بچے گی نہیں۔ ذرا سی چیزیں۔ حضرت اماں جان سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم کی وہ آیت جو سب سے زیادہ بوجھل آیت ہے، جس کی وجہ سے طبیعتوں پہ سب سے زیادہ بوجھ پڑتا ہے، وہ فرمایا سورہ زلزال کی آیات ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرے کے برابر بھلائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے ہوگا، ایک ذرے کے برابر برائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے ہوگا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنے ستاری والے پردے میں رکھے۔ روایات میں آتا ہے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ غلام ہیں، وہ میرے غلام مجھے ستاتے بھی ہیں، حکم عدولی بھی کرتے ہیں، بے وفائی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات دھوکہ دہی بھی دیتے ہیں اور مجھے تنگ کرتے ہیں۔ بدلے کے اندر، جواب کے اندر میں ان کو گالم گلوچ بھی کر لیتا ہوں، سخت سست بھی کہہ لیتا ہوں، بعض اوقات مار پیٹ بھی لیتا ہوں۔ میرا ان کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ قربان جائیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے آخرت کی کتنی فکر ہے۔ آج ذرا میں اور آپ سوچیں، ہمارے بھی کوئی ملازم ہے اور ہم بھی کسی کے ملازم ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ میرا اور اس کا آخرت میں کیا معاملہ ہو، آخرت میں کیا بنے گا؟ اب وہ فکر ہے، اندر درد اور کڑن ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے محبوب جی ہمارا کیا بنے گا آخرت میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تول ہوگا، تول، اس کی حکم عدولیاں بھی تولی جائیں گی، اس کی نافرمانیاں بھی تولی جائیں گی، اس کی بے وفائیاں اور غداریاں اور دھوکے دہی بھی تولے جائیں گے، اور تیرا ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا، سخت سست کہنا یہ بھی تولا جائے گا۔ اس کے جرائم بڑھ گئے تو تجھے نجات مل جائے گی، تیرا ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا، سزا دینا، تنخواہ کاٹنا بڑھ گیا تو پھر تجھے سزا ملے گی۔ اس نے کہا جی اللہ کے محبوب میں تو نجات کا ایک ہی راستہ پاتا ہوں، ایک ہی راہ ملتی ہے مجھے نجات کی، کہ نہ یہ غلام ہو اور نہ مجھے آخرت میں پیشی دینی پڑے، میں ان کو آزاد کرتا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، میرا کوئی غلام نہیں، میرا کوئی نوکر نہیں، میں رکھتا ہی نہیں، نہ ان کی وجہ سے میں ستایا جاؤں اور نہ ان کی وجہ سے میں آخرت میں پیش۔ یہ آخرت، یہ فکر آخرت والے لوگ تو ایک ایک عمل آج دنیا میں ہم جو کر رہے ہیں میرے محترم دوستو، ہر عمل اللہ نے واضح فرما دیا، ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، اور فرمایا اس دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی نے نیکی کی ہو اور فرشتوں نے لکھی نہ ہو، اس کی نیکی پہنچے نہ وہاں تک، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا ہی نہ ہو اور فرشتوں نے زبردستی لکھ دیا کہ جی اس نے یہ بھی کیا، ایسا بھی نہیں، بالکل صاف، لا ظلم اليوم، رتی بھر بھی ظلم کسی پہ نہیں ہوگا۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، سوال ذہن میں آتا ہے کہ جی اربوں انسان دنیا کے اندر اس وقت، کم و بیش 7 ارب آبادی تو ہے دنیا کی، اس سے پہلے کتنے گزر گئے، اس سے پہلے کتنے گزر گئے، سیدنا آدم علیہ السلام تک کتنے انسان بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قیامت تک کتنے آئیں گے، تو یہ اربوں کھربوں انسانوں کا حساب کیسے ہوگا، کیسے ہوگا حساب؟ اللہ پاک نے اس کے لیے فرمایا ان اللہ سریع الحساب، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، اور اللہ بڑی تیز حساب کرنے والا ہے، اللہ کے حساب کی سپیڈ بڑی تیز ہے۔ اس کی پہلے تو ہو سکتا ہے سمجھنے کے لیے کوئی مثال دینی پڑے، آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ اب دیکھو پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں، اور 22 کروڑ عوام ایک نادرہ کی ایک کلک پہ پڑے ہوئے ہیں،
اب جائیں وہاں جا کے بٹن دبائیں، ایک بٹن دبتا ہے سب کا کچا چٹا سامنے آ جاتا ہے۔ میرا شناختی کارڈ کی ڈیٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی، بنوانے کے لیے گیا تو اس نے معلومات پوچھی، جی آپ کی پیدائش، والدہ کا نام، والد کا نام۔ وہ پوچھنے لگا والدہ کا پیدائش کا ضلع کیا، والدہ کی پیدائش کا ضلع کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ فیصل آباد، میرے ذہن میں نہیں رہا۔ کہتے جی نہیں۔ میں کہا سرگودا، مجھے یاد آ گیا والدہ کی، والدین کی آبائی رہائش سرگودا کی۔ میں نے کہا سرگودا؟ کہتے جی ہاں جی ہوں ٹھیک ہے۔ تو میں اس دن حیران ہوا، میں نے کہا اس ایک کلک میں اتنی معلومات جمع ہے کہ میری والدہ کی پیدائش کا ضلع بھی ان کے پاس موجود ہے۔ تو جس اللہ نے اس انسان کو عقل دی ہے، اس اللہ کے کمپیوٹر کتنے تیز ہوں گے، اس اللہ نے کیا کچھ بنایا ہوگا۔ اس لیے فرمائے گھبرانے کی بات نہیں، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑی جلدی حساب کرنے والا۔ فرمایا میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، انذرہم یوم الآزفہ، آپ ان کو ڈرائیں اس دن سے آزفہ جو آنے والا ہے، جو قریب آ چکا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، کب آئے گا کہ نہیں آئے گا، نہیں، وہ آ رہا ہے۔ اور جس دن وہ آئے گا، اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، ہولناک اتنا ہوگا، خوفناک اتنا ہوگا کہ انسان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ جب انسان کسی خوفناک لمحات کے اندر ہوتا ہے تو انسان کے خوف کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ دل اچھل کے باہر آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صورتحال ہوگی۔ اور اس دن جو ظالم ہوں گے، جنہوں نے لوگوں پہ ظلم کیا، حق کھایا، کسی کو مارا، پیٹا، دبایا، فرمایا ان ظالموں کے پاس نہ تو کوئی حمیم، کوئی دوست بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر آج طاقتور کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑ جاتے ہیں، چاہے وہ ظالم ہو۔ حالانکہ ہمیں تو شریعت نے، اسلام نے، دین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کے مددگار بنو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب، مظلوم کے مددگار بننے کی بات تو سمجھ آتی ہے، ظالم کے مددگار بننے کا کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا کہ آگے بڑھ کے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک لو، کہیں اس کے ظلم بڑھتے بڑھتے اتنے نہ ہو جائے کہ قہر خداوندی اس پہ ٹوٹ پڑے، اس کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، یہ ظالم کی مدد ہے۔ تو ہمیں تو حکم یہ دیا گیا کہ مظلوم کا ساتھ دو، ظالموں کو ظلم سے روکو، لیکن دنیا کے اندر عمومی طور پہ لوگ ظالموں کا ساتھ دے دیتے، لیکن فرمایا اس دن ظالموں کو کوئی حمایتی، کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے کوئی سفارشی مل جائے۔ دنیا میں ظالموں کے سفارشی بھی بڑے ہوتے ہیں، فلانے دے ہاتھ بڑے لمبے جی، بڑی دور تک پہنچے، وہ کسی افسر سے سفارش کرا دی، کسی وزیر سے، کسی مشیر سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، وہاں کوئی ایسا سفارشی بھی نہیں ملے گا جس کی مانی جائے، کوئی کرے گا بھی تو مانی نہیں جائے گی۔ میرے محترم دوستو، سب سے بڑا ظالم مشرک ہے۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ مشرک۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور نظریہ ہے اور ہونا چاہیے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے۔ جس نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، یہ سب سے بڑا ظالم، اور قیامت کے دن اس ظالم کا کوئی سفارشی نہیں ہو۔ اب کسی انسان کے ذہن میں یہ آئے کہ جناب چھوٹے چھوٹے گناہ، معمولی چیزیں، ان کو کیسے کاؤنٹ کیا جائے گا، کیسے پتہ چلے گا ان کا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ تو ایسا علیم ہے، ایسا باریک بین ہے کہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ تم تو کالا چشمہ لگا کے کہتے ہو نا جی باہر کسی کو کیا پتہ کالا چشمہ لگایا ہے، جیسے مرضی ہم نظر بازی کرتے رہیں۔ اللہ فرماتے کسی کو پتہ چلے نہ چلے،
میں کالے چشموں کے اندر بھی دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تم دائیں بائیں نظریں گھما کے سادھو و شریف بھی بن گئے کہ جناب صوفی صاحب بڑے ہی ماشاءاللہ نظریں جھکائی ہوئی اور کنکھیوں سے نظر بازی بھی کر رہے۔ اللہ فرماتے دنیا کی نظروں سے بچ جاؤ گے، میری نظر سے کیسے بچو؟ میں یعلم خائنۃ الاعین، وہ تو آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھو تو فرمایا وما تخفی الصدور، تمہارے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے اس سینوں کے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے۔ کس کا بغض ہے، کس کی نفرت ہے، کس کے متعلق کیا اچھے خیالات ہیں، کس کے متعلق کیا گندے اور برے خیالات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ ہم شاید اپنے خیالات سے اتنے واقف نہ ہو جتنا ہمارے خیالات سے کون واقف ہے؟ اللہ۔ سارے مل کے بولے کون؟ اللہ۔ میرے محترم دوستو، ایک انسان کمرے میں بند ہو گیا، بستر میں چلا گیا، رضائی کے اندر چھپ گیا۔ اب اندر چھپ کے موبائل پہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ماں کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا، بھائی کو نہیں پتا، بہن کو نہیں پتا، لوگوں کو نہیں پتا، لیکن اس وقت میں بھی اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس آیت کو ہر وقت پیش نظر رکھا کرو۔ اللہ میری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ میرے سینوں میں چھپے ہوئے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اور فرمایا وہ اللہ جو ہے واللہ یقضی بالحق، وہ اللہ انصاف کا ترازو رکھے گا، وہ حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور اس کا جو ترازو ہے اس میں کوئی ڈنڈی نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی جھوک نہیں ہے۔ اس اللہ کے ترازو کے اندر پورا تول ہے۔ اس نے خود عدل کا حکم دیا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اور انصاف کیا کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو وہ خود کیسے کسی کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہے؟ میرے محترم دوستو، دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد کا نام نہیں، یہ اعمال ہیں، یہ خوبصورتیاں ہیں، یہ پھول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان سے انسان کی زندگی سجتی سنورتی ہے، لیکن معاملات بھی کلیئر ہونے چاہیے، معاملات بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اصل دین معاملات کا دین ہے، اور بڑے بڑے اعمال والے وہ قیامت کے دن معاملات میں آ کے پھنسے ہوئے ہوں گے، معاملات میں آ کے ان کی رگڑے نکل رہے ہوں، کیونکہ وہاں جو ترازو لگے گا وہ حق اور انصاف کا ترازو ہوگا۔ یقضی بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اور فرمایا اللہ پاک نے ساتھ ہی شرک کی بھی تردید کر دی۔ توحید جو کہ ہماری اصل اساس اور بنیاد ہے، جو ہمارے دین کی جان ہے، اللہ فرماتے جن کو یہ پکارتے ہیں بت، جن کو یہ پکارتے ہیں مخلوقات، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کوئی نبی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی جن، کوئی فرشتہ، وہ کوئی کسی کو بھی پکارے، وہ بدھ سے لے کر امریکہ تک اور فرانس تک اور بڑی طاقتوں تک۔ ہمارے ایمان کا حال تو یہ دیکھیں نا، اسلامی ملک کا وزیر اعظم وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے اگر فرانس کے سفیر کو نکال دیا تو ہمارا روٹی پانی بند ہو جائے گا۔ یہ ہمارے یقین کا حال ہے، اللہ معاف کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا کوئی خیال نہیں، آپ کی حرمت کا کوئی خیال نہیں۔ وہ بے ایمان اور بدماش ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے سرکاری عمارتوں پہ بنائے، اور ہم ان کے سفیر کو اس لیے نہ نکال سکیں کہ ہماری معیشت خراب ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ایمان والے، اچھے عقیدے والے حکمران نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے جن کو یہ پکارتے ہیں، وہ کوئی ہو، امریکہ ہو، فرانس ہو، یورپ ہو، یہ ہو، وہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ تو کسی چیز کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہوگا، یہ تو انتہائی کمزور اور جکڑے ہوئے اور مجرموں کی طرح اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھو، دل دماغ میں بساؤ، بار بار سوچا کرو
اور خیالات میں اس بات کو لایا کرو کہ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ ہی ہے جو سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی۔ عبادت کے اندر علماء نے لکھا ہے دھیان، بعض لوگ کہتے ہیں یہ عبادت میں جی نہیں لگتا، عبادت میں دھیان نہیں لگتا۔ علماء نے لکھا ہے یہ اس کا تھوڑا سا استحضار بندہ کیا گیا، نماز پڑھنے لگا، تھوڑی دیر کے لیے دل میں سوچ لے میں اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں یہ کون سن رہا ہے؟ اللہ سن رہا ہے، میری حالت کو اس وقت اللہ جانتا ہے، اگر میں نے ادھر ادھر خیال کیا اللہ مجھے پکڑنے پہ قادر ہے۔ یعنی یہ چار صفات کا ہر وقت بندہ استحضار کرے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری بات کو سن رہا ہے، اللہ میرے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے، میں نے گڑبڑ کی تو اللہ مجھے پکڑنے پہ بھی قادر ہے۔ ان چاروں چیزوں کو ہر وقت بندہ سوچے تو پھر دیکھنا کیسے ہے تیر کی طرح لائن سیدھی ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا استحضار نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک